اللہ تعالیٰ نے حضرت یونس علیہ السلام کو منصب نبوت پر سرفراز فرما کر اہل نینوا کی رشد و ہدایت کے لیے مامور کیا۔ حضرت یونس علیہ السلام ایک عرصہ تک ان کو تبلیغ فرماتے اور توحید کی دعوت دیتے رہے، مگر انہوں نے اعلان حق پر کان نہ دھرا اور نافرمانی و سرکشی کے ساتھ شرک و کفر پر اصرار کیے رہے اور گزشتہ نافرمان قوموں کی طرح اللہ کے سچے پیغمبر کی دعوت کا مذاق اڑاتے رہے۔ تب مسلسل اور پہم دشمنی اور مخالفت سے متاثر ہو کر حضرت یونس علیہ السلام قوم سے خفا ہو گئے اور ان کو عذاب الہی کی بد دعا کر کے ان کے درمیان سے غضبناک روانہ ہو گئے۔ فرات کے کنارے پہنچے تو ایک کشتی کو مسافروں سے بھرا ہوا تیار پایا۔ حضرت یونس علیہ السلام کشتی میں سوار ہوئے اور کشتی نے لنگر اٹھا دیا۔ راہ میں طوفانی ہواؤں نے کشتی کو آ گھیرا۔ جب کشتی ڈگمگانے لگی اور اہل کشتی کو غرق ہونے کا یقین ہو گیا تو اپنے عقیدے کے مطابق کہنے لگے، ایسا معلوم ہوتا ہے کہ کشتی میں کوئی غلام اپنے آقا سے بھاگا ہوا ہے۔ جب تک اس کو کشتی سے جدا نہ کیا جائے گا نجات مشکل ہے۔ حضرت یونس علیہ السلام نے سنا تو ان کو صدمہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ کو میرا نینوا سے وحی کا انتظار کیے بغیر اس طرح چلا آنا پسند نہیں آیا اور یہ میری آزمائش کے آثار ہیں۔ یہ سوچ کر انہوں نے اہل کشتی سے فرمایا، وہ غلام میں ہوں جو اپنے آقا سے بھاگا ہوا ہے، مجھ کو کشتی سے باہر پھینک دو۔ مگر ملاح اور اہل کشتی ان کی پاک بازی سے اس قدر متاثر تھے کہ انہوں نے ایسا کرنے سے انکار کر دیا اور آپس میں یہ طے کیا کہ قرآن اندازی کی جائے۔ چنانچہ 3 مرتبہ قرآن اندازی کی گئی اور ہر مرتبہ حضرت یونس علیہ السلام کے نام پر قرآن نکلا۔ تب مجبور ہو کر انہوں نے حضرت یونس علیہ السلام کو دریا میں ڈال دیا یا وہ خود دریا میں کود گئے۔ اسی وقت اللہ تعالیٰ کے حکم سے ان کو مچھلی نے نگل لیا۔ مچھلی کو حکم تھا کہ صرف نگل لینے کی اجازت ہے، یونس علیہ السلام تیری غذا نہیں ہے، اسی لیے ان کے جسم کو ذرا بھی نقصان نہ پہنچے۔ حضرت یونس علیہ السلام نے جب مچھلی کے پیٹ میں خود کو زندہ پایا تو درگاہ الہی میں اپنی اس ندامت کا اظہار کیا، کیونکہ وہ وحی الہی کا انتظار کیے اور اللہ تعالیٰ سے اجازت لیے بغیر امت سے ناراض ہو کر نینوا سے نکل آئے اور عفو و تقصیر کے لیے اس طرح دعا گو ہوئے، اے اللہ تیرے سوا کوئی معبود نہیں، تو ہی یکتا ہے، میں تیری پاکی بیان کرتا ہوں، بلا شبہ میں اپنے نفس پر خود ہی ظلم کرنے والا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت یونس علیہ السلام کی درد بھری آواز کو سنا اور قبول فرمایا۔ مچھلی کو حکم ہوا کہ حضرت یونس علیہ السلام کو جو تیرے پاس ہماری امانت ہے اگل دے۔ چنانچہ مچھلی نے ساحل پر حضرت یونس علیہ السلام کو اگل دیا۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ مچھلی کے پیٹ میں رہنے کی وجہ سے ان کا جسم ایسا ہو گیا تھا جیسا کہ پرندہ کے پیدا شدہ بچہ کا جسم بے حد نرم ہوتا ہے اور جسم پر بال تک نہیں ہوتے۔ غرض حضرت یونس علیہ السلام بہت نحیف و ناتواں اس حالت میں خشکی پر ڈال دیے گئے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے ایک بیلدار درخت اگا دیا جس کے سایہ میں وہ ایک جھونپڑی بنا کر رہنے لگے۔ چند دن کے بعد ایسا ہوا کہ اللہ کے حکم سے اس بیل کی جڑ کو کیڑا لگ گیا اور اس نے جڑ کو کاٹ ڈالا۔ جب بیل سوکھنے لگی تو حضرت یونس علیہ السلام کو بہت رنج ہوا۔ تب اللہ تعالیٰ نے وحی کے ذریعے ان کو مخاطب کیا اور فرمایا، یونس علیہ السلام تم کو اس بیل کے سوکھنے کا بہت رنج ہوا جو ایک حقیر سی چیز ہے، مگر تم نے یہ نہ سوچا کہ نینوا کی 1 لاکھ سے زیادہ آبادی جس میں انسان بس رہے ہیں، ہم کو کوئی ناگواری نہیں ہوگی، اور کیا ہم ان کے لیے اس سے زیادہ شفیق و مہربان نہیں ہیں جتنا کہ تجھ کو اس بیل کے ساتھ انس ہے جو تم وحی کا انتظار کیے بغیر قوم کو بد دعا کر کے ان کے درمیان سے نکل آئے۔ ہوا یہ کہ ادھر حضرت یونس علیہ السلام بد دعا کر کے اہل نینوا سے جدا ہوئے اور ادھر انہوں نے بد دعا کے کچھ اثار محسوس کیے۔ نیز حضرت یونس علیہ السلام کے بستی چھوڑ دینے پر ان کو یقین ہو گیا کہ وہ ضرور اللہ کے سچے پیغمبر تھے اور اب ہلاکت یقینی ہے۔ تب ہی تو حضرت یونس علیہ السلام ہم سے جدا ہو گئے۔ یہ سوچ کر فوراً بادشاہ سے لے کر رایا تک سب کے دل خوف و دہشت سے کانپ اٹھے اور حضرت یونس علیہ السلام کو تلاش کرنے لگے کہ ان کے ہاتھ پر اسلام کی بیعت کریں، اور ساتھ ہی سب اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں توبہ و استغفار کرنے لگے اور ہر قسم کے گناہوں سے کنارہ کش ہو کر آبادی سے باہر میدان میں نکل آئے، حتیٰ کہ چوپائیوں کو بھی ساتھ لے آئے۔
اور بچوں کو ماؤں سے جدا کر دیا، اور اسی طرح دنیاوی علائق سے کٹ کر درگاہ الہی میں گریہ وزاری کرتے اور متفقہ آواز سے یہ اقرار کرتے رہے، پروردگار، یونس علیہ السلام تیرا جو پیغام ہمارے پاس لے کر آئے تھے، ہم اس کی تصدیق کرتے اور اس پر ایمان لاتے ہیں۔ آخرکار اللہ تعالیٰ نے ان کی توبہ قبول فرمائی، ان کو دولت ایمانی سے نوازا اور ان کو عذاب سے محفوظ کر دیا۔ بہرحال حضرت یونس علیہ السلام کو اب دوبارہ حکم ہوا کہ وہ نینوا جائیں اور قوم میں رہ کر ان کی رہنمائی فرمائیں، تاکہ اللہ کی اس قدر کثیر مخلوق ان کے فیض سے محروم نہ رہے۔ چنانچہ حضرت یونس علیہ السلام اس حکم کی تعمیل میں نینوا میں واپس تشریف لے آئے۔ قوم نے جب ان کو دیکھا تو بے حد مسرت و خوشی کا اظہار کیا اور ان کی رہنمائی میں دین و دنیا کی کامرانی حاصل کرتی رہی۔ دوستو، عراق کے مشہور و معروف مقام نینوا کے باشندوں کی ہدایت کے لیے حضرت یونس علیہ السلام کا ظہور ہوا تھا۔ نینوا اشوری حکومت کا پائیگاہ اور موصل کے علاقہ کا مرکزی شہر تھا۔ جس زمانہ میں حضرت یونس علیہ السلام نینوا کے باشندوں کی ہدایت کے لیے مبعوث ہوئے، وہ زمانہ اشوری حکومت کا عروج کا زمانہ تھا، مگر ان کا طرز حکومت قبائلی تھا اور ہر ایک قبیلہ کا جدا جدا حکمران یا بادشاہ ہوتا تھا، اور نینوا ان قبائلی حکومتوں کے پائیگاہوں میں مرکز کی حیثیت رکھتا تھا، اسی لیے اپنے عروج و اقبال میں مشہور تھا۔ اللہ کا معاملہ انبیاء و مرسلین کے ساتھ عوام و خواص سے بالکل جدا ہے، اور جو بات خواص اور صالحین کے حق میں معمولی اور قابل نظر انداز سمجھی جاتی ہے، وہ انبیاء علیہم السلام کے حق میں سخت گرفت کا باعث ہو جاتی ہے، اور اس بنا پر ان سے اگر معمولی سی لغزش بھی ہو جائے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے سخت سے سخت تعبیر اور ان کو بہت زیادہ جرم ظاہر کرتا ہے، تاکہ وہ یہ محسوس کریں، اور ان کی شان اس قدر رفیع اور اللہ کے یہاں اس درجہ بلند ہے کہ معمولی سے معمولی لغزش بھی ان کی شان کے نامناسب ہے۔ مگر ساتھ ہی اللہ تعالیٰ ان کے اس الزامی واقعہ میں ان کے متعلق ایسی بات بھی کہہ دیتا ہے جس سے یہ واضح ہو جائے کہ اگرچہ اللہ کے نزدیک ان کا یہ معاملہ حد درجہ قابل گرفت و مواخذہ ہے، مگر یہ سمجھ لینا چاہیے کہ اس کی بارگاہ میں ان کی مقبولیت و برگزیدگی میں ذرا بھی فرق نہیں آتا، چونکہ وہ فوراً ہی خطا پر متنبہ کر دیے جاتے ہیں اور وہ اظہار ندامت کے ساتھ عذر خواہی کر کے شرف قبولیت حاصل کر لیتے ہیں۔ اس لیے ان کا تقرب اللہ اسی طرح قائم ہے۔ چنانچہ حضرت آدم علیہ السلام، حضرت نوح علیہ السلام، حضرت داؤد علیہ السلام، حضرت سلیمان علیہ السلام اور دیگر انبیاء علیہم السلام کے واقعات مذکورہ قرآن اس کے شاہد ہیں۔ یہاں بھی یہی صورت ہے کہ حضرت یونس علیہ السلام نے حقیقتاً یہ گمان نہیں کیا تھا اور نہ ہی کر سکتے تھے، لیکن چونکہ وہ نبی تھے اور وحی الہی کے مخاطب رہتے تھے، اس لیے ان کے چلے جانے کی یہ صورتحال ان کی شان کے نامناسب تھی، لہٰذا اللہ تعالیٰ نے ان کی اس حالت کو ایسی سخت تعبیر کے ساتھ ظاہر فرمایا، مگر ساتھ ہی ساتھ ان کے اس واقعہ میں ان کی عظمت و شان اور رفعت مرتبہ کو محفوظ رکھا، تاکہ کسی کو مغالطہ نہ ہونے پائے، اور انبیاء علیہم السلام کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے اس خاص معاملہ سے کسی کج فہم کو کج روی کا موقع ہاتھ نہ آئے۔ قوم حضرت یونس علیہ السلام کے زمانہ میں مومن، عادل اور پاک باز ہو گئی تھی، لیکن ان کی حیات طیبہ کا یہ دور عرصہ تک قائم نہیں رہا، اور عرصہ کے بعد ان میں کفر و شرک اور ظلم و سرکشی کا وہ تمام مواد پھر جمع ہو گیا جس کے لیے حضرت یونس علیہ السلام مبعوث ہوئے تھے۔ اس زمانہ کے اسرائیلی نبی حضرت ناہوم علیہ السلام نے اگرچہ ان کو بہت سمجھایا اور رشد و ہدایت کی راہ دکھائی، مگر اس مرتبہ گزشتہ قوموں کی طرح انہوں نے بھی سرکشی اور بغاوت کو زندگی کا نصب العین بنائے رکھا۔ تب وحی الہی کی روشنی میں حضرت ناہوم علیہ السلام نے نینوا کی تباہی کی خبر دی، اور ان کی پیشن گوئی سے 70 برس کے اندر اشوری قوم کا تمدن اور ان کا مرکزی شہر سب بابلیوں کے ہاتھ اس طرح فنا ہوئے کہ نام و نشان تک باقی نہ رہا۔ پس قرآن عزیز نے ایک جانب قوم یونس علیہ السلام کے ایمان لے آنے پر ان کی مدحت کی اور ان کو سراہا، تو دوسری جانب یہ بھی اشارہ کر دیا کہ جن افراد نے یہ نیکوکاری اختیار کی، ان کو ہم نے بھی سر و سامان زندگی سے نفع اٹھانے کا موقع دیا، یعنی عذاب سے بچا لیا۔ لیکن قوم حضرت یونس علیہ السلام کی یہ حالت ہمیشہ نہ رہی، اور ایک زمانہ وہ آیا کہ انہوں نے پھر ظلم و ستم اور کفر و شرک کو اپنا لیا، اور گزشتہ سرکش قوموں کی طرح سمجھانے کے باوجود بھی نہ سمجھی۔
تب اللہ تعالیٰ نے بھی ان کے ساتھ وحی کیا جو اللہ کی سنت کے مطابق ایسی قوموں کے ساتھ کیا جاتا رہا۔ دوستو، حضرت یونس علیہ السلام کی وفات اسی شہر میں ہوئی جس کی جانب وہ مبعوث ہوئے تھے، یعنی نینوا میں، اور وہیں ان کی قبر تھی۔ فلسطین کے علاقہ میں جو مشہور شہر خلیل ہے، اس کے قریب ایک بستی حلحول کے نام سے معروف ہے۔ اس میں ایک قبر ہے جس کو حضرت یونس علیہ السلام کی قبر بتایا جاتا ہے، اور اسی قبر کے قریب دوسری قبر ہے۔ اس کے متعلق یہ کہا جاتا ہے کہ یہ حضرت یونس علیہ السلام کے والد متی کی قبر ہے۔ حضرت یونس علیہ السلام کے متعلق جس قدر واقعات بھی بہم پہنچ سکے ہیں، وہ سب متفق ہیں کہ حضرت یونس علیہ السلام دوبارہ نینوا شہر واپس تشریف لے گئے اور انہوں نے اپنی قوم کے اندر ہی زندگی گزار دی۔ لہٰذا یہی معلوم ہوتا ہے کہ ان کا انتقال نینوا ہی میں ہوا اور وہیں ان کی قبر ہو گئی، جو نینوا کی تباہی کے بعد نامعلوم ہو گئی، اور بعد میں ہوش اعتقادی کے نقطہ نظر سے حلحول کی غیر معروف دو قبروں کو حضرت یونس علیہ السلام اور ان کے والد متی کی قبر بنا دیا گیا۔